بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یقین کریں، میں آج کل جب بھی دائیں بائیں دیکھتا ہوں تو مجھے دو پاکستان نظر آتے ہیں۔ ایک پاکستان عمران خان کا پاکستان ہے جس میں کنفیوژن، بحران، سیاسی افراتفری، دیوالیہ پن اور فساد کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، جبکہ دوسرا پاکستان ہمدردی، محبت اور خدمت سے لبریز پاکستان ہے اور یہ دن اور رات ترقی کر رہا ہے۔ ہم پہلے عمران خان کے پاکستان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ عمران خان فاسٹ باؤلر بن کر پاکستان کی تمام وکٹیں گرانا چاہتے ہیں۔ اگست کے شروع میں جب بارشیں اور سیلاب ملک کی طرف بڑھ رہے تھے تو عین اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت اگلے 2 ماہ کی سیاسی حکمت عملی طے کر رہی تھی۔ عمران خان کو کسی نے اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا، ریاست کی پہلی فہرست کے نیوٹرلز ہمارے خلاف ہیں، جبکہ دوسری اور تیسری فہرست کے شامل عہدیدار ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب کو وہ تمام لوگ اور ان کے عہدے تک بتائے گئے جن کے خاندان پارٹی کے جلسوں میں شریک ہوتے تھے، لہٰذا فیصلہ ہوا ہم شروع میں پہلی اور دوسری فہرست کے درمیان فاصلہ بڑھائیں گے، پھر جلسوں کے ذریعے میدان گرم کریں گے، پھر اپنی صوبائی حکومتوں کے ذریعے وفاق پر عدم اعتماد کریں گے اور پھر صدر عارف علوی وزیر اعظم سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا مطالبہ کر دیں گے۔ آپ یہ حکمت عملی پڑھ کر یقیناً سوچ رہے ہوں گے عمران خان اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بات سیدھی ہے، عمران خان کی اطلاعات تھیں ستمبر کے آخر تک نئے آرمی چیف کے لیے سمری وفاقی حکومت کو بھجوا دی جائے گی۔ حکومت سمری آنے کے بعد معاملے کو اکتوبر کے آخر تک کھینچ کر لے جائے گی۔ نئے آرمی چیف کا فیصلہ اکتوبر کے آخری دنوں یا نومبر کے شروع میں ہوگا۔ گویا فوج ستمبر سے نومبر تک کمانڈ کی تبدیلی میں مصروف ہو جائے گی، فوج اکیلی رہ جائے گی، لہٰذا یہ حکومت پر حملے کا بہترین وقت ہوگا۔ دوسرا، حکومت اگر آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کرتی ہے تو بھی کنفیوژن شروع ہو جائے گی اور اس کنفیوژن کا نقصان بھی حکومت کو ہوگا، اس کی سپورٹ عملاً ختم ہو جائے گی اور اس وقت اگر صدر وزیر اعظم سے اعتماد کا ووٹ مانگ لیتے ہیں تو اتحادیوں کو کون اکٹھا کرے گا؟ حکومت کے لیے اعتماد کا ووٹ کا بندوبست کون کرے گا؟ چنانچہ حکومت گر جائے گی۔ یہ منصوبہ بظاہر ٹھیک لگ رہا تھا، مگر اس سے 3 خدشات تھے۔ پہلا، ملک سیلاب کے دہانے پر کھڑا تھا اور سیلاب کے دوران حکومت اور فوج ملک کو حالات کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ دوسرا، فوج ریاست کی ریڈ لائن ہے اور کوئی ادارہ یا شخصیت کسی کو یہ ریڈ لائن کراس کرنے کا موقع کیوں دے گی؟ اور تیسرا خدشہ، اگر فوج اور حکومت کی طرف سے رد عمل آ گیا تو پارٹی کا پلان بی کیا ہوگا؟ عمران خان کیونکہ اگرچہ مگرچہ اور کیونکہ چنانچہ سے بالاتر ہیں، لہٰذا یہ ان تینوں خدشات کو مسترد کر کے آگے چل پڑے اور آج حالات یہ ہے، ملک کا 1/3 حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، سوات کے 36 دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، کالام میں 25 ہوٹل ختم ہو گئے اور جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان پانی میں غوطے کھا رہا ہے۔ بلوچستان کی تاریخ میں کبھی اتنا سیلاب نہیں آیا، سندھ اور جنوبی پنجاب نے بھی کبھی ایسی تباہی نہیں دیکھی۔ پانی جنوبی پنجاب اور سندھ کے 400 دیہات بہا کر لے گیا، وہاں اب غاریں اور لاشوں کے سوا کچھ نہیں بچا۔ فوج اور حکومت دونوں سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کو پانی سے نکالنا، انہیں خوراک، کپڑے اور خیمے پہنچانا اور ان کا علاج کرنا اور پھر انہیں ان کے گھروں میں آباد کرنا یہ آسان کام نہیں ہوگا، اور یہ کام اگر ہو بھی جائیں تو بھی انفراسٹرکچر کون بحال کرے گا؟ 250 پل، 5000 کلومیٹر سڑکیں، ریلوے لائنز، 700 ہسپتال اور 19,000 اسکول کون بنائے گا؟ اور اس کے لیے $10 بلین کہاں سے آئیں گے؟ ریاست اس وقت اس غم میں مبتلا ہے، جبکہ عمران خان ریاست کی پشت پر مسلسل باؤنسر مارتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ریاست اور حکومت
دونوں کو کھائی کی طرف دھکیلتے جا رہے ہیں۔ یہ پہلا پاکستان ہے، آپ اب دوسرا پاکستان بھی دیکھیے۔ ہمارا اب دوسرا پاکستان بیت الاسلام ویلفیئر ٹرسٹ جیسے اداروں پر مشتمل ہے۔ یہ ادارے نہایت خاموشی سے سیلاب زدہ علاقوں میں کمال کرتے جا رہے ہیں۔ آپ نے کبھی BWT کا نام نہیں سنا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس ادارے کے لوگ خدمت کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ تک کو خبر نہیں ہونے دیتے۔ یہ پبلسٹی، شہرت اور پروپیگنڈے سے دور خاموشی سے کام کرتے رہتے ہیں۔ BWT کے 1500 ورکرز اس وقت سیلاب زدہ علاقوں میں کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ 16 شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ متاثرین کو خوراک کے ساتھ ساتھ رہائش، ادویات، تعلیم اور صاف پانی بھی دے رہے ہیں۔ یہ سندھ، بلوچستان، KPK اور جنوبی پنجاب کے تمام متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں۔ ٹرسٹ امدادی سامان کے 150 کنٹینرز متاثرہ علاقوں تک پہنچا چکا ہے۔ یہ لوگ ایئر فورس اور نیوی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ لاہور اور کراچی سے روزانہ ان گنت ٹرکوں کے قافلے چلتے ہیں۔ جہاں تک سڑک جاتی ہے یہ وہاں سامان پہنچاتے ہیں اور اس سے آگے نیوی اور ایئر فورس ان کی مدد کرتی ہے، اور یہ ایک ایک متاثرہ شخص تک اس کی ضرورت کا سامان پہنچاتے ہیں۔ پاکستان کے لاتعداد امیر تاجر اور صنعت کار ٹرسٹ سے وابستہ ہیں۔ BWT کا ہدف یہ ہے، یہ 5 ارب روپے جمع کر لیں گے اور اس رقم سے متاثرہ خاندانوں کو گھر تک بنا کر دیں گے۔ یہ ادارہ کراچی کی ایک معتبر مذہبی شخصیت شیخ عبدالستار حفظ اللہ نے بنایا تھا۔ شیخ صاحب مولانا سلیم اللہ خان کے وفاق المدارس العربیہ سے فارغ التحصیل ہیں۔ ڈیفنس کراچی فیز 4 کی جامع مسجد بیت الاسلام میں فکری اور تربیتی نشستیں کرتے ہیں۔ مولانا نے 2008 میں دی انٹلیکٹ اسکولز کے نام سے تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان اداروں کی تعداد 400 ہو گئی اور ان میں 40,000 طالب علم تعلیم حاصل کرنے لگے۔ مولانا خواتین کے 9 مراکز بھی چلا رہے ہیں اور ان میں 650 خواتین بھی زیر تعلیم ہیں۔ مولانا تلا گنگ میں کیڈٹ کالج بھی چلا رہے ہیں۔ یہ لوگ صاحبان کے نام سے یتیم بچوں اور بیوہ خواتین کے سینٹرز بھی بنا رہے ہیں۔ یہ 20 لاکھ لوگوں میں ہر سال قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ کورونا کے دوران اس ٹرسٹ نے 85 کروڑ روپے کے امدادی رقم تقسیم کی، لہٰذا آپ اس غیر معروف ٹرسٹ کے کام کا دائرہ کار دیکھ لیجئے، اور یہ ہے دوسرا اور اصل پاکستان۔ ہم اگر دونوں پاکستانوں کا تجزیہ کریں تو ہم حیران رہ جائیں گے۔ ہم ایک طرف ریاستی اور سیاسی سطح پر سمندر کی تہہ کو چوم رہے ہیں۔ ملک میں اس وقت کوئی بھی ایک ادارہ ایسا نہیں بچا جس کی کریڈبلٹی یا ورکنگ کی ہم مثال دے سکیں۔ ریاست کا ہر ادارہ انحطاط پذیر ہے۔ ہم ریاستی سطح پر دیوالیہ بھی ہو چکے ہیں اور فیل بھی، لیکن دوسری طرف پاکستانیوں کا جذبہ اور پاکستانی NGOs دیکھیں، جو ہر تنظیم BWT ہے اور یہ اندھیرے میں کروڑوں لوگوں کا ہاتھ تھام کر کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ اخوت سے لے کر مصطفیٰ آئی ٹرسٹ تک پاکستان کا ہر ادارہ مثالی ہے، اور اہل خیر ہر سال ان اداروں کو اربوں روپے عطیہ دیتے ہیں۔ حکومت ایک طرف ٹیکسوں کا رونا روتی رہتی ہے اور دوسری طرف 100 روپے کمانے والا مزدور بھی 10 روپے کسی نہ کسی خیراتی ادارے کو دے کر گھر جاتا ہے۔ میں ملک کے درجنوں ایسے کروڑ اور ارب پتیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی کل دولت خیراتی اداروں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ یہ لوگ کماتے ہی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے غریب اور بے بس لوگوں کے لیے ہیں، اور آخر میں خالی ہاتھ جھاڑ کر مسکراتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میں 5-6 سال سے ریڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ ریڈ فاؤنڈیشن میرے گاؤں میں میری زمین پر سکول بھی بنا رہی ہے۔ میں اس کے علاوہ اخوت، کاروان علم فاؤنڈیشن اور مصطفیٰ آئی ٹرسٹ کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں۔ المصطفیٰ آئی ٹرسٹ کا ایکٹیو ممبر بھی ہوں۔ ٹرسٹ ہر سال میرے گاؤں میں آئی کیمپ لگاتا ہے اور اللہ کے کرم سے 1200 لوگوں کے آپریشنز ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے نور سے اس کی بنائی ہوئی دنیا کو دیکھتے ہیں۔ میں اب اپنے گاؤں میں چھوٹا سا میٹرنٹی ہوم بنوانا چاہتا ہوں۔ خواتین کو ڈلیوری کے دوران بے تحاشا مسائل کا سامنا ہے۔ میں ایسا ادارہ تلاش کر رہا ہوں
جسے زمین اور باقی وسائل فراہم کر دوں اور وہ یہ میٹرنٹی ہوم بنائے اور چلا دے۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک پاکستان BWT بھی ہے اور یہ پاکستان دوسرے پاکستان سے 180 درجے مختلف ہے۔ آپ یقین کریں، سیاسی پاکستان اور امدادی پاکستان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف مکمل تباہی ہے، جبکہ دوسری طرف خیر ہی خیر اور امید ہی امید ہے۔ میں جب بھی ان دونوں کا موازنہ کرتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس امدادی پاکستان کے صدقے ہمارے سیاسی پاکستان کی غلطیاں معاف کر رہا ہے۔ یہ ہمیں BWT جیسے اداروں کی وجہ سے ہر عذاب سے بچا رہا ہے۔ شکریہ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔